یہ ہمارا ایسا ایک خوبصورت دین ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی معاملے کے اندر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ زندگی کے ہر معاملے کے اندر، جس طرح آپ یہ دیکھ لیجئے حج کا معاملہ ہے، اب جن کو اللہ نے استطاعت دی وہ حج کرنے چلے گئے، لیکن جو غریب لوگ ہیں یا صاحب استطاعت نہیں، ہمارا اسلام ان کو بھی کتنی پیاری تعلیمات دیتا ہے کہ ایسے اعمال ہمیں بتلائے کہ جن کو آپ اپنے شہر میں رہ کر اختیار کر لیں گے تو اللہ رب العزت حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ، کہ جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر جماعت ادا کرنے کے بعد ثم قعد، اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یذکر اللہ، اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگ پڑتا ہے، کثرت سے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے انسان کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان من مشى الى صلاة مکتوبہ، کہ جو انسان اپنے گھر سے چلتا ہے مسجد کی طرف باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، اور جب وہ باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ ایسے انسان کو بھی حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، کہ جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے کس لیے؟ صرف اس کی نیت ہوتی ہے یا تو وہ خیر کی تعلیم مسجد میں جا کر حاصل کرے یا وہ دین کی تعلیم لوگوں کو جا کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے انسان کو بھی مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔